नमल साथी हल्का सा मुस्कुराया, बोला कुछ नहीं। उसके गर्दन पे सुर्ख राश का मुंदमिल निशान अब भी मौजूद था। कोई 4 रोज़ कबल उसे पहली दफ़ा खबर से मुलाकात की इजाज़त मिली थी, तो खबर ने अपनी जंजीर को उसकी गर्दन में लपेट कर उसे मारने की कोशिश की थी, जिसे बरवक्त गार्ड्स ने नाकाम बना दिया था। वो इसको देखते ही देखने लगता था। आज जैसे ऊंचा बोलने से वो आ चुका था, सो आवाज़ नॉर्मल रखी थी। कहा था मैंने हाशिम को, साथी फरिश्ता नहीं है। कहाँ गया तुम्हारा इस्लाम, तुम्हारा दीन, जब तुम मुझ पे न करता गुनाहों का इल्ज़ाम लगा रहे थे। हकारत से उसे देखा। साथी हल्का सा हंसा, फिर सर झटका। हीरा हीरे को काटता है। कारदार को काटने के लिए कारदार जैसा सोचना पड़ता है, उन जैसा बनना पड़ता है। 4 साल। अंगूठा अंदर करके 4 उंगलियां उसको दिखाईं। 4 साल मैंने कानून, वकीलों, अदालतों के साथ ताउन करके इंसाफ हासिल करने की कोशिश की, मगर ना मैं फारिस काजी को कानूनी तरीके से निकाल सका, न वो मुझे निकाल सके। सो जो कानून इंसाफ नहीं दे सकता, वो हाथ नहीं काट सकता। इसलिए बहुत सादा तरीका है इंतकाम लेने का। हाशिम को तुम्हारे खिलाफ भड़काकर तुम्हें उसके हाथों में मरवा दूँ। वो सांस लेने को रुका। खावर उसी तरह गुस्से और नफरत से उसे देख रहा था। मगर मैं ये सब इंतकाम के लिए नहीं कर रहा, इसलिए तुम्हें मरवाने का कोई फ़ायदा नहीं। खावर की अबरू भींचे, वो ज़रा चौंका था। मैं तुम्हें नहीं मरवाने वाला कर्नल खावर, मैं सिर्फ तुम्हें सूली चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरी आज़ादी का परवाना हो। 1 मिनट। नहीं, मैं तुम्हें हाशिम के खिलाफ भी इस्तेमाल नहीं करने लगा। उसने सिर्फ तुम्हें सूली चढ़ाना था। तुम्हारी गर्दन काटना हाशिम का काम है, मगर मुझे मालूम था कि वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे कभी यकीन नहीं आएगा कि तुम उसके बाप के कातिल हो। खबर आंखें सुखेड़े ताज्जुब और नागवारी से उसे घूरते करीब आया। छाती से 2 कदम दूर उसकी जंजीर कस गई। वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। तुम्हें लगता है हाशिम तुम्हें कातिल समझता है? लड़के ने मुस्कुराते हुए नफी में गर्दन हिलाई। वो शक में है। उसे सिर्फ एक चीज़ तुम्हारे कातिल होने का यकीन दिला सकती है, और वो है तुम्हारा इकबाल जुर्म, जो मैं कभी नहीं करूँगा। मगर तुम्हारे इकबाल जुर्म न करने से वो तुम्हारी बेगुनाही मान नहीं लेगा। मैंने कहा ना, वो शक में है। अगर यकीन होता उसे, तो वो तुम्हें अब तक मार चुका होता। सिर्फ एक चीज़ उसको तुम्हारे बेगुनाह होने का यकीन दिला सकती है, और वो है मेरा इकबाल जुर्म, कि मैंने तुम पे इल्ज़ाम लगाया। तुम्हारे बार बार बयान बदलने से तुम्हारी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। जब मैं उसे असल कातिल का नाम बताऊंगा, तो तुम बरी हो जाओगे। मैंने तुम्हें सिर्फ सूली पे चढ़ाना था, सजाए मौत नहीं देनी। मुझे मालूम था हाशिम तुम्हें मारने नहीं वाला, मगर तुम्हें अपनी बेहतरीन जेल में कैद कर देगा। यूँ तुम मेरे पास आ जाओगे। तुम मेरी आज़ादी हो खावर। मैंने इतने महीने सोचा कि मुझे यहाँ से कौन निकालेगा। फारिस, जुमर, मेरी बहन, कोई दोस्त, मगर नहीं। मुस्कुरा कर कहता वो कदम कदम करीब आया और उंगली से खावर के सीने पर दस्तक दी। मुझे यहाँ से तुम निकालोगे, और मैं तुम्हारे हक में गवाही दे दूँगा। हम दोनों आज़ाद हो जाएंगे। खावर ने सख्ती से उसका हाथ झटका। ओवर माई डेड बॉडी सादी यूसुफ, वो उसको घूरते चबा चबा कर बोला। अगर मुझे आज़ाद होना होता तो पहले ही दिन हो जाता। ये जेल मैंने बनाई है, उसके हर ज़र्रे से मैं वाकिफ़ हूँ। मगर मुझे अपने मालिक से भागना नहीं है, मुझे उसके पास वापस जाना है। मैं और तुम कभी साथ काम नहीं करेंगे रहे। तो तुम अपनी मासूमियत खोते जा रहे हो। तुम भी वही बनते जा रहे हो जिनसे तुम नफरत करते थे। मेरी ऑफर महदूद मुद्दत के लिए है। ये इस्तहज़ाइया नज़र खावर पे डालकर वो मुड़ गया। दरवाज़ा खटखटाने पे गार्ड की सूरत नजर आई, तो खावर बेख्तियार चिल्लाने लगा। मुझे हाशिम सरदार से बात करनी है, मेरी उनसे बात करवाओ। क्या तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? सादी बाहर निकल आया और गूंगे बहरे गार्ड्स दरवाज़ा मुकफ्फल करने लगे। जंजीरों में खड़ा शख्स उसी तरह चिल्ला रहा था। कोर्ट रूम में ठंड और खनकी आज भी मौजूद थी। ड्रेस पैंट और कोर्ट में मलबूस अहमद शफी ने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, तो अंदर सबको खामोशी से कटहरे में खड़े शख्स का बयान सुनते पाया। वो दबे कदमों चलता आया और सुमर के साथ बैठे फारिस के दाएं जानिब आ बैठा। सॉरी, मुझे देर हो गई। मादरत ख्वाहाना मुस्कुराहट के साथ फारिस के करीब सरगोशी की। फारिस गाजी कटहरे की तरफ देख रहा था। सफ़ेद शलवार कमीज़ के ऊपर ब्राउन कोट पहने वो संजीदगी और सपाट नजर आ रहा था। आवाज़ पे गर्दन मोड़कर एक गहरी नज़र अहमद पर डाली। अच्छा, मुझे लगा तुम उजलत में हो। अहमद ने बढ़ते हुए चौंक कर उसे देखा। क्या मतलब?
فارس نے نگاہ اس کے پورے وجود پہ ڈالی۔ سلک شرٹ، ڈیزائنر بروچ، بدلا ہوا سیل فون، اتنی جلدی اتنا کچھ عامر؟ میں ترقی کر رہا ہوں، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ اسے تعجب ہوا۔ تم کردارز کے پاس کام کرنے لگے ہو، وہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کو جانتا ہوں، اس لیے کتنے ہفتے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ ان کے سرکل سے نکل آؤ ورنہ تمہیں اپنے جیسا بنا لیں گے۔ عامر کے چہرے پہ ناگواری ابھری، بے بسی ابھری۔ وہ جواباً کچھ کہنا چاہتا تھا مگر زمر نے کہہ کر ٹوکا تو وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ فارس سنجیدگی اور عامر خوشی سے سامنے دیکھنے لگا جہاں پروسیکیوٹر ناظم سے سوال کر رہا تھا۔ 28 اور 29 اگست کے درمیانی شب کیا ہوا تھا؟ عدالت کو مطلع کیجیے۔ میں کار لے کر فیکٹری میں پہنچا جہاں غازی نے مجھے آنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فیکٹری خالی، ویران اور عرصے سے بند پڑی ہے۔ میں نے کار باہر روکی کہ اندر سے گولی چلنے کی آواز آئی۔ میں بھاگ کر اندر آیا تو دیکھا کہ قمرالدین اسی کرسی پہ بیٹھا پڑا ہے جیسا صبح میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا، اور سامنے فارس غازی کھڑا ہے، اس نے پستول اس پہ تان رکھا ہے۔ قمرالدین کی گردن ایک طرف لڑکی ہوئی تھی اور غازی نے اسے کن پٹی میں گولی ماری تھی۔ میں نے اسے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں مارا؟ مارنا تو پلان میں شامل ہی نہیں تھا۔ تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے نازیبا باتیں کہی تھیں جن پہ مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اسے بھڑکا دیا۔ میں نے پوچھا کیسی باتیں؟ تو اس نے نہیں بتایا۔ پھر ہم سوچتے رہے کہ لاش کو کیسے ٹھکانے لگائیں۔ اس نے کہا کہ مقتول کے گھر پھینک آتے ہیں۔ میں ڈر گیا مگر اس نے مجھے راضی کر لیا اور مجھے وہاں انتظار کرنے کو کہا۔ پھر وہ چلا گیا اور دوپہر کو واپس آیا۔ پھر اس نے کہا کہ لاش کو کار میں ڈالو۔ میں نے کہا میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے خود ہی لاش کو گھسیٹا اور گھسیٹتے ہوئے کار میں جا کر ڈالا۔ پھر ہم دونوں کار میں بیٹھ کر قمرالدین کے گھر گئے، لاش پھینکی۔ تب ایک شخص جو اس کا بہنوئی تھا باہر کھڑا تھا۔ کیا وہ فون پہ بات کر رہا تھا؟ پروسیکیوٹر نے کہتے ساتھ ایک نظر زمر پہ ڈالی۔ نہیں، اس کے ہاتھ میں فون تھا مگر وہ فون پہ بات نہیں کر رہا تھا۔ زمر خاموش رہی۔ اچھا یہ بتاؤ، تم فارس غازی اور مقتول کی جیل کی دشمنی کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ میں قمرالدین کے رہا ہونے کے 1 سال بعد آیا تھا جیل میں، مگر میں نے وہاں یہ اپنے ساتھیوں سے سنا تھا کہ آبجیکشن یور آنر۔ زمر نے بیٹھے بیٹھے قلم انگلیوں میں گھماتے آواز بلند کی۔ ہیریسی یور آنر، فارس غازی اور قمرالدین کی دشمنی کے بارے میں کورٹ کو بتانا ضروری ہے تاکہ پوری تفصیل واضح ہو سکے۔ پروسیکیوٹر جلدی سے بولا تھا۔ مگر یور آنر یہ ہیریسی ہے۔ اس نے کہا اس نے سنا۔ آپ ہیریسی کے ٹرائل میں اجازت نہیں دے سکتے۔ جو ناظم صاحب ابھی کہیں گے وہ گواہی نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، بلکہ سنی سنائی بات ہے۔ وہ صرف تب کہی جا سکتی ہے جب استغاثہ عدالت میں ان ساتھیوں کو پیش کریں جنہوں نے ناظم سے یہ بات کہی، مگر چونکہ ایسا کوئی شخص استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں شامل نہیں، سو یہ سوال یا اس کا جواب کسی کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مگر یور آنر، جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کر پروسیکیوٹر کو روکا، پھر آنکھیں مسلتے ہوئے چند لمحوں کے لیے سوچا، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ سسٹین۔ پروسیکیوٹر نے صبر کا گھونٹ بھرا، چند ایک واجبی سوال پوچھے اور واپس آ بیٹھا۔ زمر قلم رکھ کر اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کٹہرے کے قریب آئی۔ ناظم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ کو انگریزی آتی ہے؟ سنجیدگی سے سوال کیا۔ ناظم نے ایک نظر پیچھے بیٹھے پروسیکیوٹر کو دیکھا اور پھر زمر کو۔ جی تھوڑی بہت۔ ڈائنگ ڈکلیریشن کیا ہوتا ہے؟ عدالت کو بتائیں گے؟ اس نے تذبذب سے شانے اچکائے۔ اوکے میں بتاتی ہوں۔ ڈائنگ ڈکلیریشن نزی بیان کو کہتے ہیں جو کوئی شخص مرتے وقت دیتا ہے۔ اور آبجیکشن یور آنر، مسز زمر عہدے سے باہر جا رہی ہیں۔ پروسیکیوٹر جلدی سے کھڑا ہوا۔ اوور رولڈ۔ ان کی پوری بات سننے میں کیا حرج ہے؟ جج صاحب نے زمر کو ایک حوصلہ افزا نظر سے نوازا۔ وہ واپس ناظم کی طرف گھومی۔ آپ نے کیا اس کیس کا نام سن رکھا ہے؟ اشرف پرویز بنام سلیم شاہد۔ جی۔ اس کیس میں سلیم شاہد پہ الزام تھا کہ اس نے ایک شخص کو سڑک پہ چھرا مار کر قتل کیا اور مقتول نے مرنے سے پہلے ایک راہگیر کو نزعی حالت میں بتایا تھا کہ اس کا قاتل سلیم شاہد ہے، اور یہ کہ اس نے خاندانی عداوت کی بنا پہ ایسا کیا ہے۔ اس راہگیر کا نام میز سے ایک کاغذ اٹھا کر لائی اور ناظم کی طرف بڑھایا۔ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ ناظم نے ایک نظر کاغذ پہ ڈالی۔ ناظم فاروق ولد محمد فاروق۔ سو ناظم صاحب، کیا آپ اس کیس میں بطور گواہ پیش ہوئے تھے اور آپ نے مقتول ڈائنگ ڈکلیریشن عدالت کو سنایا تھا؟ جی ہاں، مگر عدالت نے ملزم سلیم شاہد کو بری کر دیا تھا۔ کیا آپ مجھے اس کاغذ پہ ہائی لائٹ شدہ سطور اونچی آواز میں پڑھ کر سنا سکتے ہیں؟
جس میں جسٹس نعیم الحق نے اس نظری بیان پہ یقین نہ کرنے کی وجہ بیان کی ہے۔ وہ انگریزی میں سطور پڑھنے لگا، سب خاموشی سے سننے لگے۔ دوران جرا یہ ظاہر ہوتا ہے کہ PW5 ناظم فاروق نے چند باتوں میں غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اس کے علاوہ PW5 ناظم فاروق کی کریڈیبلٹی اور سابقہ ریکارڈ ایسا صاف اور شفاف اور شک و شبے سے پاک نہیں ہے، اس لیے ان کی بات پہ یقین نہیں کیا جا سکتا۔ پڑھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جو شخص ایک معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے، اس کی بات پہ کسی دوسرے معاملے میں یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ الفاظ جسٹس محمد عامر ملک نے 1990 میں صابر بنام سرکار اپیل کے کیس کے دوران کہے تھے، اور ان الفاظ کی روشنی میں کیا ہم آپ کی بات پہ یقین کریں؟ ناظم صاحب، یور آنر، مسز عمر ایک اور کیس کو اس کیس کے ساتھ ملا کر گواہ کی کریڈیبلٹی کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس نے احتجاج کیا۔ زبر نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے فائن، مجھے گواہ کی کریڈیبلٹی کو چیک کرنے دیں۔ دوبارہ سے ناظم کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بات کا آغاز کیا۔ آپ کتنی دفعہ جیل جا چکے ہیں؟ اس سوال پہ پروسیکیوٹر پھر سے پہلو بدلا تھا۔ 2 دفعہ۔ کہ یہ درست ہے کہ آپ کے اوپر چوری اور اغوا برائے تاوان کے 5 مقدمے مختلف اوقات میں قائم ہو چکے ہیں؟ جی، وہ ڈٹائی سے بولا۔ زبر نے جج صاحب کو ان الفاظ کو جذب کرنے کے لیے چند لمحوں کا وقفہ دیا، پھر بولی، اس رات آپ جب فیکٹری پہنچے تو آپ نے گن فائر کب سنا؟ جب میں کار پارک کر رہا تھا۔ اور پھر آپ دوڑ کر اندر آئے تو کیا دیکھا؟ یہی کہ فارس غازی نے گن مقتول پہ تانی ہوئی ہے اور مقتول کی کن پٹی سے خون بہہ رہا ہے۔ کیا فارس غازی اس کو دوسری گولی مارنا چاہتا تھا؟ آبجیکشن یور آنر، کونسلر گواہ سے اس کی رائے مانگ رہی ہیں۔ اور پھر پیچھے سے بولا۔ جج نے سسٹین بولا ہی تھا کہ زبر نے فوراً کہا، اوکے، میں سوال ریفیس کرتی ہوں، کیا آپ نے غازی کو دوسری گولی چلانے سے روکا؟ نہیں، وہ دوسری گولی نہیں چلا رہا تھا، اس نے مجھے دیکھ کر گن نیچے کر لی۔ اوکے، وہ وائٹ بورڈ کی طرف آئی، ایک جگہ انگلی رکھی۔ اس مقام پہ آپ نے کار پارک کی اور اس مقام پہ فارس غازی نے آپ کے بقول گولی چلائی۔ میں چند روز پہلے اپنے بھتیجے کے ساتھ اس جگہ پہ گئی اور اس نے مجھے پوائنٹ A سے پوائنٹ B تک بھاگ کر دکھایا۔ سو اس پارکنگ کی جگہ سے اندرونی کمرے تک بھاگ کر بھی آتے تو اس کو 1.5 منٹ لگا۔ آپ کو بھی اتنا ہی وقت چاہیے۔ مجھے صرف اتنا سمجھائیں کہ گولی چلانے کے 1.5 منٹ تک ایک آدمی جس کا ارادہ بقول آپ کے دوسری گولی چلانے کا بھی نہیں تھا، وہ کیوں اپنے مقتول پہ پستول تانے رکھے گا؟ عموماً گولی چلانے کے بعد پستول جھٹکا کھاتا ہے اور پستول والا ہاتھ لوگ نیچے گرا دیتے ہیں۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا۔ اس نے ڈٹائی سے شانے اچکائے۔ زبر نے ایک نظر جج صاحب کے تاثرات پہ ڈالی، جو کاغذ پہ کچھ لکیریں کھینچ رہے تھے، پھر دوبارہ ناظم کی طرف گھومی۔ اچھا، مجھے ذرا ریفریش کرنے دے۔ غازی مبینہ طور پہ لاش کو کس طرح کار تک لے کر آیا تھا؟ گھسیٹ کر، فیس اپ یا ڈاؤن؟ جی، لاش کا چہرہ اوپر تھا یا زمین کی طرف؟ اوپر تھا۔ جو راستہ آپ نے پولیس کو بتایا تھا، جہاں مقتول کے خون کے دھبے بھی ملے ہیں، وہ پتھریلا بھی ہے اور جو درمیان میں کافی گھاس بھی، جیسا کہ آپ ان تصاویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی میز سے چند تصاویر اٹھا کر باری باری جج صاحب اور پھر نیچے پروسیکیوٹر کی میز پہ رکھی۔ اس لحاظ سے جب کسی شخص کو ایسی زمین پہ گھسیٹا جائے تو اس کی کمر پہ رگڑ کے نشان یا کپڑوں کا پھٹنا یا سبز مائل دھبے ہونا ناگزیر ہوتا ہے، مگر میڈیکل رپورٹ کے مطابق مقتول کے جسم پہ ایسا کوئی نشان نہیں تھا۔ پروسیکیوٹر کھڑا ہونے لگا، مگر وہ اونچی آواز میں بولنے لگی، اور اس سے پہلے کہ پروسیکیوٹر صاحب اعتراض کریں، 1990 میں جسٹس عامر ملک نے سردار لطیف کوصف کے کلائنٹ صابر وغیرہ کی اپیل اس لیے منظور کی تھی کہ اگر اس نے مبینہ طور پہ لاش کو گھسیٹا تھا تو لاش پہ سبزی مائل دھبے یا رگڑ کے نشان کیوں نہیں تھے؟ اس ججمنٹ کی روشنی میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ ناظم صاحب کے بیان میں جھول ہے اور لاش کو 2 لوگوں نے اٹھا کر کار میں ڈالا تھا اور 2 لوگ شریک جرم تھے۔ اوکے، اب کاؤنسلر ٹیسٹیفائی کر رہی ہیں۔ زمر اسے نظر انداز کیے جج صاحب کے سامنے آ کر بولی، یور آنر، مجھے مزید کوئی سوال نہیں کرنا، لیکن میں گواہ کو ری کراس کرنے کا حق محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ پروسیکیوٹر کے تاثرات بے چینی سے بگڑے، اور یور آنر، اگر اس دوران ناظم جیل توڑ کر کسی دوسرے ملک فرار ہو گئے تو عدالت کو ان کی گواہی خارج کرنی ہوگی، یا پروسیکیوٹر صاحب کو اس گواہ کو گیو اپ کرنا پڑے گا۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ بولنے لگے تھے اور درمیان میں جج صاحب بھی ناخوشی سے کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس نے ایسے میں مڑ کر عامر کو دیکھا، جو کسی سوچ میں گم لگتا تھا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کردار کی جب چھوڑ دو، خاور کے ہوتے ہوئے وہ کسی دوسرے کو اپوائنٹ کر کے اپنا رائٹ ہینڈ نہیں بنائیں گے۔ خاور نہیں ہے اب، وہ ہلکا سا بولا تو فارس نے ایک دم چونک کر اسے دیکھا۔ کیوں، کدھر گیا وہ؟ وہ تیزی سے سیدھا ہوا۔
मालूम नहीं नौकरी से निकाल दिया है या फिर वो खुद ही रूपोश हो गया है। अहमद सामने देखने लगा। फारिस ने होंठ सुकेड़ कर सांस खारिज की और वापस होकर बैठा। कुछ मालूम है क्यों? वो तो उनका काबिल एतबार आदमी था, सरसरी से पूछा। नो आइडिया। अहमद ने शाने उचकाए। एक मुस्कुराहट फारिस के लबों पे उभर कर मालूम हुई। इतने देर बाद सुकून का सांस नसीब हुआ था। एक नज़र प्रोसिक्यूटर की तरफ देखा जो अदालत पर खास होने पे अब मोबाइल पे कोई नंबर मिला था। तेज़ी से बाहर निकल रहा था। कोशिश करते रहो, मगर तुम्हें पैसे देने वाला फ़ोन नहीं उठाएगा। वो जब उठा तो मुस्कुरा रहा था। अहमद कुछ कहे बिना बाहर निकल गया। जुमर ने अपनी चीज़ें समेटते चौंक कर उसे मुस्कुराते देखा, फिर आंखें सुकेड़ी। ऐसा क्या हुआ है जो मैं नहीं जानती? अरे नहीं, मैं सोच रहा था कि नाज़िम की तरफ से परेशान ना हूँ, वो जेल से नहीं भागेगा। तुम्हें कैसे पता? मैं देख लूँगा इस मामले को। बिल्कुल नहीं, कलम उठाकर सख्ती से तंबीह की। तुम किसी मामले को नहीं देखोगे, और अगर तुमने किसी को जेल में मारा पीटा तो अच्छा नहीं होगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सब्र और तहम्मुल से उसके सामने खड़े उसने पूछा था। अव्वल तुम बिल्कुल आराम और सुकून से जेल में रहो, कुछ ना करो, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक शरीफ आदमी बनकर रहो। और तुम मुझे आप कहा करो। उसे घूर कर वो पलटी थी कि वो उसी ताबेदारी से बोला था। जो तुम कहो। जुमर के तो सर पे लगी तलवों को बूझे, एड़ियों पे तेजी से घूमी। तुम्हें पता है फारिस, अगर मुझ पे एक कत्ल माफ़ होता तो किसको गोली मारती? मुझे पता है। वो मुस्कुराकर हल्का सा उसकी तरफ झुका। तुम खुदकुशी करती। और एक तरफ से निकलकर सिपाहियों की तरफ बढ़ गया जो उसे लेने आ रहे थे। उफ, उसने कलस कर ढेरों गुस्सा अंदर उतारा था।